بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 اپریل 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر۔ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند افراد کو سعودی عرب کے وہ کنگ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے اجازت دے دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جنہوں نے ایگزٹ انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں، فوری طور پر ابشر اکاؤنٹ میں اپنا اندراج کرائیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ مملکت میں مقیم غیر ملکی جنہوں نے خروج عہدہ یا خروج نہائی ویزا حاصل کیا ہے مگر وہ کورونا کی وجہ سے فضائی سفر پر عائد پابندیوں کے باعث اپنے وطن نہیں جا سکے، ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وطن جانے کے خواہش مند اپنے بارے میں معلومات وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ابشر پر فوری طور پر فیڈ کریں تاکہ ان کے معاملات کو نمٹایا جا سکے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وطن واپس جانے کے خواہش مندوں کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت متعلقہ حکومتی اداروں سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ پر موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد سفر کے انتظامات کیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کے سفر کے حوالے سے فضائی سروس کا بندوبست اور فلائٹ کنفرم کرنے کے بعد درخواست گزار کو ان کے موبائل پر SMS کے ذریعے اطلاع فراہم کر دی جائے گی جس میں فلائٹ نمبر اور ڈپارچر کا مقام درج ہوگا۔ بعد ازاں مسافر کو سفر کے لیے دی گئی بکنگ کے مطابق ٹکٹ خریدنا ہوگا۔ وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر واپس جانے کے لیے دی جانے والی درخواست کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ہر شخص یا سربراہ خانہ اپنے ذاتی ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد عہدہ کے براؤزر میں اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی اور پہنچنے کے مقام یعنی ان شہروں کا نام جہاں سے جانا اور جہاں جانا ہے درج کرنے کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کرائیں۔ جن شہروں سے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی ان میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ایئرپورٹ، شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ، مدینہ منورہ اور دمام کے شہزادہ محمد بن فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو مخصوص کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں سرکاری اور نجی شعبوں کے ڈیوٹی اوقات کیا ہوں گے؟ سعودی وزارت ہیومن ریسورسز نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری اور نجی شعبے کے ڈیوٹی اوقات جاری کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران وزارتیں، سرکاری محکمے اور اداروں میں 5 گھنٹے ڈیوٹی ہوا کرے گی۔ وزارت نے کہا کہ سرکاری محکموں کے ملازمین صبح 10 بجے ڈیوٹی کا آغاز کریں گے جبکہ دوپہر 3 بجے ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ وزارت نے کہا کہ پرائیویٹ اداروں کے ملازمین ڈیوٹی کے ایام میں روزانہ 6 گھنٹے کام کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ ہر ادارہ اپنے ملازمین کے ڈیوٹی اوقات کا آغاز اور اختتام اپنی سہولت کے مطابق طے کرے گا۔ عرب ممالک میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ عالمی فلکیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ بعض عرب ممالک میں 1 رمضان جمعرات یا جمعہ کو ہوگا جبکہ سعودی عرب میں جمعرات 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مقامی ویب نیوز سبق نے عالمی فلکیاتی مرکز کے حوالے سے کہا کہ امثال عرب ممالک میں بھی رمضان المبارک کا آغاز ایک دن نہیں ہوگا۔ فلکیاتی مرکز نے کہا کہ سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں شعبان کی 29 تاریخ بروز جمعرات ہوگی۔ اس حساب سے وہاں 1 رمضان المبارک جمعہ یا ہفتہ کو ہوگا۔ واضح رہے سعودی عرب میں القرآن کیلنڈر کے اعتبار سے بروز بدھ 22 اپریل کو شعبان کی 29 تاریخ ہے جبکہ رویت حلال کمیٹی کے مطابق بدھ کے روز ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے۔ اس حساب سے جمعرات کو سپریم کورٹ نے مملکت کے طول و عرض میں رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ اگر رمضان المبارک کا چاند جمعرات کو دیکھنے کی شہادت موصول ہو گئی تو 1 رمضان المبارک بروز جمعہ 24 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا، بصورت دیگر ہفتے کے روز یعنی 25 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا۔ نجی اداروں میں مالیاتی پوزیشن پر غیر ملکیوں کا غلبہ ختم ہوگا۔
سعودی حکومت نے مالیاتی اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کر کے بینکوں اور نجی اداروں میں مالیاتی امور کے اہم عہدوں اور عام اسامیوں پر غیر ملکی ماہرین کا غلبہ ختم کرنے کا گرین سگنل دیا ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر حسین الخاطر اور ڈاکٹر تیسر الخنیزی نے عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی کابینہ نے مالیاتی اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ مالیاتی اکیڈمی کا مقصد نجی اداروں میں مالیاتی امور کی اسامیوں اور بینکوں میں کلیدی عہدوں پر کام کرنے والے سعودی تیار کرنا ہے۔ کورونا کے مزید 1141 مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 1141 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ بدھ 22 اپریل کو وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے بتایا کہ اب تک مملکت میں کووڈ-19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,772 تک پہنچ چکی ہے۔ بدھ 22 اپریل کو کورونا سے 5 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 114 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی عمریں 50 سے 76 برس کے درمیان تھی، جن میں سے اکثریت دیگر مرضوں کا شکار تھی۔ کل جو مریض جن میں کورونا کا شکار ہوئے ہیں، ان کے شہروں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ 315 سب سے زیادہ جو مکہ مکرمہ میں، دوسرے نمبر پر الحفوف ہے جہاں 240 افراد کی تصدیق ہوئی ہے، ریاض میں 164، مدینہ منورہ 137، جدہ میں 114، دمام میں 61، 35 زہران، 26 بیشہ، 18 طائف، 14 الخرج، 3 الطول، سبیہ حائل میں 2 القریات، شرورہ، الحدہ، الوجہ، الجف، اقلا، السکور، المذنب اور یمبو میں ایک مریض میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ کیا کورونا کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ کورونا کے مریض دیگر امراض میں مبتلا افراد سے مختلف نہیں ہوتے۔ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ یا تو مریض کا معالج کر سکتا ہے یا معتبر عالم دین اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ کورونا کے تمام مریضوں کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں۔ تمام مریضوں کی بابت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ روزہ رکھنے سے کورونا کا مریض متاثر ہوگا یا نہیں۔ مریض کا معالج ہی یہ بتا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مریض پر کیا اثر پڑے گا کیا نہیں۔ کرفیو خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ وہ خلاف ورزی کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے اور اس پر اعتراض ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران پوچھے گئے سوال میں ان کا بتانا تھا کہ کرفیو خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کے لیے 4 ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فیلڈ میں موجود سیکیورٹی اہلکار خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیلی فون پر اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص فلاں علاقے میں کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کلنا امن، ہم سب امن کے محافظ ہیں، اپلیکیشن کے ذریعے خلاف ورزی کی اطلاع ملتی ہے۔ چوتھا طریقہ، بعض سعودی شہری یا مقیم سوشل میڈیا پر اپنی کارستانیوں کی مشتمل ویڈیو کلپ جاری کرتے ہیں جس سے ان کے خلاف ورزی کا ثبوت مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو احساس ہو کہ ان پر ناحق کرفیو کا خلاف ورزی کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو وہ اپنے جرمانے کو کس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں، تو ان کو 30 دن کے اندر ابشر پہ جا کر اپنی شکایت کو ریکارڈ کروانا ہوگا۔ رمضان میں عشاء کی اذان میں تاخیر نہ کی جائے۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ کی جانب سے رمضان میں عشاء کی اذان وقت پر دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق اسلامی امور و دعوت و الارشاد کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات میں مزید کہا گیا ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں عشاء کی اذان میں حسب سابق تاخیر نہ کی جائے، جو عام طور پر ماہ رمضان میں کرنے کا رواج تھا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت کی تمام مساجد میں جماعت کے ساتھ فرض نمازوں کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ مساجد میں صرف 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ ہر اذان کے ساتھ مؤذن نماز گھروں میں ادا کریں کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ مدینہ میں 10 نئی فروٹ اور سبزی منڈیاں کہاں؟ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے رمضان کی آمد پر شہر کے مختلف محلوں میں 10 مقامات پر تازہ سبزیوں اور فروٹ کی نئی منڈیاں قائم کی ہیں۔ فروٹ اور سبزی فروش سعودی شہری ہیں۔ مقیم غیر ملکیوں پر فروٹ یا سبزیوں کا اسٹال لگانے کی پابندی ہے۔
کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر گرفتاری۔ سعودی عرب میں قسیم پولیس نے کورونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساز ادارے کے مطابق سعودی عرب میں افواہیں پھیلانا جرم ہے۔ ان دنوں نئے کورونا وائرس کی وبا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی افواہ پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے افواہوں پر مشتمل ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا، جس سے لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی تو پولیس نے ویڈیو کلپ کی اطلاع ملتے ہی ان کو گرفتار کیا اور اب اس کے مطابق تحویل میں لینے کے بعد قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ جدہ کی سبزی منڈی سے عام صارف کے لیے سبزی منڈی کو بند کر دیا گیا۔ صرف ہول سیل پرچیز کے لیے اور دکانوں کے لیے صرف سبزی وغیرہ فروخت کے لیے وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اپنی قریب ترین دکان سے سبزی خرید سکتا ہے اور سبزی منڈی میں اب داخلہ منع ہوگا۔ آخری خبر شامل کریں گے ہم۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عارضی فروٹ اور سبزی منڈی۔ مکہ مکرمہ نے الاوالی محلے میں عارضی فروٹ اور سبزی منڈی کا افتتاح کیا ہے، جو کہ روزانہ صبح 7 سے دوپہر 3 بجے تک مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے کھلی رہے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر آپ مزید خبریں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کے نوٹیفیکیشن اس کو بیل کو آن کر لیجئے گا تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ہماری دوسری ویڈیو انشاءاللہ شام 6 بجے آئے گی، وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔